بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کے بعد جو قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جنت یقیناً اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال بھی رکھ دیے ہیں جو بظاہر آسان لگتے ہیں لیکن ان کا ثواب بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی القاب سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے بارے میں فرما دے کہ یہ جنتی ہے، تو پھر اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا عمل یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کو دنیا میں جنتی بنا دیتا ہے۔ جنتی عورت کی پہچان۔ ناظرین کرام، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو نماز کی پابند ہو، پردے کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتی ہو۔ جنتی عورت اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات پر ضائع نہیں کرتی بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کو یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ اب سوچئے، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کا وقت دین کے بیچ کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ یا بندی اس وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور قرآن کی تلاوت کرے، اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے، خاص طور پر اگر عورت گھر کے کام کاج کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی برکتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے سورہ یاسین کو دل قرآن کہا گیا، سورہ ملک کو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا، سورہ اخلاص کو پورے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا۔ ایسے ہی ایک سورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنتی کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماں کو یہ آسان راستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا ہے، بہن کو عزت کا درجہ دیا گیا ہے، اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اس لیے خاص ہے تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں اور اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔
ناظرین کرام، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے کے لیے یہ سورہ ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دین کے آغاز میں جو کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کے دو آخری آیت چھوڑ دے تو دین کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دین کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہے۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی اس صورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس صورت سے محبت کرنے والے، اس صورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ جو تم میں نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ پیچھے ہوں گے جیسے کہ بکھرے موتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے۔ عورت کے بدعملی ہزاروں فاجراؤں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں افضل ہے ایسے جیسے کہ ابر عمدہ اچھا ہوتا ہے، یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہ سے بچے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت کرے، فرمانبرداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہے، صدیقین جنتی ہے، شہید جنتی ہے، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شوہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اسے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکرنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے۔
بشرط یہ کہ دیگر احکام کی پابندی کا اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے پہلے گریز کرتی ہیں، محض کہ اس کے زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن اور رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے معاملے میں اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا آپ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس پر اعتماد توکل کے منافی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کا بھی رزق تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی جتنا چاہیں گے اتنا ہی رزق دینے پر قادر ہے، بلکہ سب کے رزق رسانی ہماری ذمہ ہے۔ زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کی ذمہ ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں خاوند کے حقوق متاثر نہ ہو، اس لیے عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تفریق کرنے کا حکم دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ واعظ فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں، وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہو، اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بامقدار نصاب دلائی زیور ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ اسی طرح وہ 2 گنے اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی 2 گنا اجر کا ثواب ہے۔ خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی کفالت کا ذمہ دار خود ہے۔ وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے، نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے۔ عورت چونکہ خاوند کے مال کی ذمہ دار نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے، اس نعمت اور عطیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت سورہ اخلاص ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ جب ہی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر سوئے، اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ پیاری ناظرین کرام، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے
روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو معمول بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخشش دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔